أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات و گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب مبین کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے اور پھر قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے سورہ فاتحہ کی 4 آیات مکمل کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے اپنے باقاعدہ درس کا آغاز کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ میں جو اہم چیزیں ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ پوری سورت کو ریوائیو کریں گے تاکہ جن لوگوں نے ہمارے پہلے درس میں شرکت نہیں کی وہ لوگ بھی پھر دوبارہ اس کی ریویژن کر سکیں اور سورہ فاتحہ کے تمام مضامین اور اس کا کے نزول کے بارے میں ساری چیزیں بھی جان سکیں اور اہم مضامین کے بارے میں۔ ان چیزوں پر انشاءاللہ جب ہم ختم کر لیں تو پھر واپس دوبارہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، یعنی تمام جہانوں کے جو پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں، یعنی آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط والمستقیم، بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، چلا دیجئے ہم کو سیدھے راستے پر، دکھا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ہم لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اگر ہم ان آج کی آیات پر آنے سے پہلے چند مزید چیزوں پر غور کر لیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے لفظ دین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو بیسیکلی یوم الدین جو ہے یہ بدلے کے دن کا مالک جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ اور یوم کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق 2 معانی پر ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی عرفی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا معنی شرعی ہوتا ہے۔ اگر ہم عرفی معنی کے لحاظ سے غور کریں
تو یوم کا اطلاق جو ہے وہ من طلوع الشمس الی غروبها، یعنی سورج صبح نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا اطلاق جو ہے وہ یوم پر ہوتا ہے۔ اور اگر شرعی حیثیت سے ہم یوم کے لفظ پہ غور و فکر کریں تو اس کا اطلاق جو ہے من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک پر ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی جو ہے یوم کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ بغیر تخصیص کے بھی، یعنی طلوع و غروب کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح خود رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا، یوم تبدل الارض من غیر الارض والسماوات، یعنی جس دن زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ تو یہاں اب غور کریں کہ اس وقت نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا جب قیامت ہو جائے گی ظاہر۔ تو الدین جو ہے اس کے ایک معنی جزا اور بدلے کے ہیں، جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ کما تو دین و تو دان، یعنی جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ اور پھر دین کے ایک معنی شریعت کے بھی ہیں، اور شریعت سے مراد جو ہے وہ شرعی قانون ہے، جیسا کہ رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً سچا دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں دین سے مراد شریعت ہے، اور سورہ فاتحہ میں یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک سے مراد جزا اور بدلہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نعبدو کا لفظ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو اس میں امام بیضاوی نے کہا ہے کہ اقصی غایت تذلل، یعنی انتہائی درجے کی انکساری اور ذلت اختیار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور امام راغب جو ان کے استاذ ہیں علامہ بیضاوی کے، انہوں نے کہا کہ اقصی غایت تعظیم، یعنی انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ تو یہاں بہت ہی لطیف نقطہ، اس لیے میں تھوڑا سا پیچھے دوبارہ اس پر آیا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ انتہائی درجے کی انکساری اور ذلت ہے امام بیضاوی نے، اور ان کے استاد نے کہا کہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں نسبتیں اس میں پائی جاتی ہیں نعبدو میں، یعنی اگر ہم عبادت کی نسبت عبد کی طرف کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں انتہائی عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کو عبادت کہتے ہیں، اور اگر ہم عبادت کی نسبت معبود کی طرف کہیں یا کریں تو پھر ظاہر ہے کہ انتہائی درجے کی تعظیم اور عظمت کا نام ہے۔ تو اس میں یہ دونوں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کا جہاں سے ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ الصراط جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم جو ہے وہ بالکل سیدھا راستہ، سٹریٹ راستہ، یعنی جس میں کوئی کسی بھی طرح کی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے وہ ہدایت دے۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہدایت جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ الدلالہ الموصلہ الی المطلوب،
یعنی ایسی دلالت جو آپ کو مطلوب تک پہنچا دے. اور مطلوب و مقصود کیا ہوتا ہے انسان کا؟ اللہ کی ذات. دوسرا معنی الدلالہ علی ما یوصل الی المطلوب، ایسی دلالت جو مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. اب دیکھیں کہ آسانی سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. مثلا ایک آدمی آپ سے بس اسٹیشن کا پتہ پوچھتا ہے، تو ایک یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کر اسٹیشن پر پہنچا دیا جائے. تو یہ جو ہے یہ دلالت موصلہ اس کو کہتے ہیں، جو پہلے ہم نے کہا کہ الدلالہ الموصلہ الی مطلوب، ایسی دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے. آپ نے خود اس کو بس اسٹیشن تک پہنچا دیا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ پوچھنے والے کو آپ صرف بس اسٹاپ کا راستہ بتا دیں. تو پہلی صورت جو ہے اس میں وصول ضروری ہے، یعنی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود پر پہنچا دینا، جو اس کا مطلوب تھا مقصود تھا وہاں تک پہنچا دینا. لیکن دوسری صورت جو ہے اس میں وصول ضروری نہیں. راستے میں گم ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو یہ دونوں ہدایت کے معنی اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں تو اس سے بھی ثابت ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لا قبول کر لیں. تو اب دیکھیں کہ یہ آیا کریمہ جو ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو اس لیے اگر ہم اس اہدنا صراط المستقیم کے معنی پر غور کریں تو اب دیکھیں صراط جو ہے یہ اصل میں سین سے صراط تھا، اور عربی زبان میں جو ہے سین اور صاد دونوں کا آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو صراط الطعام اذا ابتلعہ، یعنی جب کھانا حلق سے اتار کر نگل لیا جاتا ہے تو عرب اسے کہتے ہیں کہ سرط الطعام. تو راستے کو صراط یا صراط اس لیے کہا جاتا ہے کہ راستے پر چلنے والا شخص یا آدمی جب وہ شارے پر یا سڑک پر یا روڈ پر چل رہا ہوتا ہے تو گویا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نوالا حلق میں جا رہا ہو. تو مستقیم جو ہے یہ استقامت سے ماخوذ ہے، اور استقامت کے معنی ہے سیدھا. یعنی اعجاز جو ٹیڑھا پن کی ضد ہے، اعجاز کی بھی دو قسمیں ہیں، پھر اعجاز ذاتی اور اعجاز اضافی. ذاتی یہ ہے کہ کسی چیز میں اپنی ذات کے اعتبار سے کجی ہو. مثلا ایک سڑک ہے تو اس میں پھیر اور موڑوں سٹریٹ نہ ہو، تو یعنی بالکل خط مستقیم کی طرح سیدھی نہ ہو تو اس کو اعجاز کہتے ہیں، اور بالکل سٹریٹ ہو تو اس کو مستقیم کہتے ہیں. پھر استقامت کی بھی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور اضافی. ذاتی استقامت یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کجی نہ ہو، خط مستقیم کی طرح ہو. اور اضافی استقامت یہ ہے کہ منزل مقصود کے اعتبار سے قریب ترین ہو، اگرچہ ذات کے اعتبار سے اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو، کجی ہو. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اگر ہم غور کریں اس آیہ کریمہ پر تو کہا کہ اہدنا، اہدے ہدایت دے، نا ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو اب دیکھیں کہ جب انسان نے رب کائنات کو اپنا رب، اپنا مالک تسلیم کر لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم صرف اسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، اب
ہماری آرزو، ہماری طلب، ہمارا مقصود اسی کی ذات ہے، اور اگر ہم بھولے سے کوئی غلطی بھی کر بیٹھیں تو اس سے معافی مانگیں گے، اور ہم اس سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس راستے پر چلائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو منزل مقصود پر پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہدایت جو عربی زبان کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، اور اس میں کئی باتیں شامل ہیں۔ تو ہدایت کا معنی پہلا تو یہ ہے کہ راستہ دکھانا، دوسرا معنی یہ ہے کہ راستہ پر چلانا، تیسرا معنی یہ ہے کہ منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یعنی گویا یہ دعا ہے کہ ہمیں اگر راستہ معلوم نہ ہو تو وہ راستہ دکھا دے، اور جو راستہ کا علم رکھتے ہیں انہیں اس راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ٹھیک راستہ پر چل رہے ہیں انہیں یہ توفیق عطا کر دے کہ وہ اس پر قائم رہیں، تاکہ وہ اپنی کامیابی کی منزل کو حاصل کر سکیں، کہیں راستہ میں نہ رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ سیدھی راہ جو ہے، جب اس پہ جاتا ہے آدمی تو وہ محفوظ رہتا ہے، خطرات نہیں ہوتے اس میں۔ تو ٹیڑھے راستے میں ہمیشہ خطرات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ ہم رب سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور اب دیکھیں کہ جب تک انسان کو صحیح راہ اور درست طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، چلنا پھرنا، خرید و فروخت، حکومت، عدالت، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کو صحیح رہنمائی درکار نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یہاں سورہ فاتحہ میں یہ ادب سکھایا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر مذہب میں اپنے ماننے والوں کو دعا کی تلقین کی جاتی ہے، مگر کیا ہے کہ کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی طاقت کی دعا کرتا ہے، کوئی دل کی روشنی چاہتا ہے، کوئی نگاہوں کی معافی کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا ہمارے پروردگار ہمیں ایک جامع اور مکمل دعا یعنی عطا کی ہے ہمارے پروردگار نے، اور بتایا ہے کہ ہم ہر دم ہر کام میں صحیح اور درست راستہ معلوم کرنے کے لیے اسی راستے پر چلنے کی دعا کریں۔ اب دیکھیں یہاں کہ جب یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی زبان میں اگر ارشاد، توفیق اور الہام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت عطا فرما، تاکہ ہمیں رضا حاصل ہو جائے، یعنی منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی توفیق سے حاصل ہو سکتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یعنی اس راستے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ اگر اس پر آپ غور کریں تو اگلی آیت میں ہمیں بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، اور نہ ان لوگوں کا راستہ، علیہم، جن پر تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں کہا گیا کہ اے رب ہمیں نہ تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو ناراض ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔
جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جن سے تو راضی ہو گیا، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو متقین ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے سورہ نساء میں، اب دیکھیں کہ قرآن کی سب سے بہتر تفسیر جو ہوتی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حدیث، پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن میں غور کریں تو ہمیں سورہ نساء میں آیت نمبر 69 جو ہے اس میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا یہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفاقت جو ہے یہ بہت خوبصورت رفاقت ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا راستہ اطاعت الہی کا راستہ ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ حضور کی مجالس میں بیٹھتے تھے تو ان کو تو ہر سوال کا جواب مل جاتا تھا۔ تو آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب شخص ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت جو ہے وہ پیچھے جو چھوڑی وہ درہم اور دینار نہیں چھوڑے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے پیچھے درہم، دینار اور محلات نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ وارثین نبوت ہیں، یعنی علوم نبوت کے جو جتنے بھی علوم ہیں انہوں نے اپنی وراثت چھوڑی، تو ان علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ علماء کے پاس ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک علمی مجلس میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک مسئلے کو سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک مسئلے پر غور و فکر کرنا وہ بھی عبادت ہے، ایک مسئلے کو سمجھنا وہ بھی عبادت ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کس طریقے سے ہم علم حاصل کریں گے، کس سے حاصل کریں گے، اس کی تلاش میں، جستجو میں جتنی دیر آپ رہیں گے وہ بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، علم کی روشنی نہیں ہوگی، علم کی طلب نہیں ہوگی، علم کی جستجو نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے وہ صرف علم کی معرفت کے ذریعے پہچان سکتا ہے، چونکہ جب انسان کے پاس علم ہوگا پھر اس پر عمل ہوگا، پھر وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سورہ فاتحہ یعنی کہ بہت ساری فضائل ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں اس آیت کو ختم کر کے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو مغضوب علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں، عیسائی۔ تو ایک مفسر جو ہیں ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود ولا الضالین بالنصارى،
یہ فتح القدیر میں بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. اگر آپ نے مزید اس کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو ان ساری تفاسیر سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تفسیر خازن میں موجود ہے، تفسیر کشاف میں موجود ہے. تو الضالین نصارہ یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہی سے بچ کر رہیں. یعنی اب دیکھیں کہ یہودیوں کی بڑی گمراہی کیا تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، وہ اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اور اپنے جو ان کے احبار اور رہبان تھے انہیں سمجھتے تھے کہ وہ حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں اور حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں. تو نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث و ثلاثہ کہا، یعنی اللہ کا بیٹا، اور نعوذ باللہ 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا. تو اب دیکھیں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. یعنی جس طرح ان لوگوں نے نعوذ باللہ یہود و نصارہ نے کیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. تو اب دیکھیں کہ جب ہم نے کہا ولضالین تو اس کے بعد امین کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں امین کہنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. اس لیے چاہے امام ہو یا مقتدی ہو اس کو امین کہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نمازوں میں بھی اونچی آواز سے امین کہی ہے، اور صحابہ بھی حتیٰ کہ اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر فقہا کا ہاں اختلاف ہے. بعض امین کہنے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ امین کہنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے کہ امین بالجار کہنا چاہیے یا بالسر کہنا چاہیے. تو بعض لوگ امین بالجار کہتے ہیں، بعض لوگ امین بالسر کہتے ہیں. تو پھر یعنی امین کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی طرح یعنی جو پیچھے آپ نے ساری دعا کی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اسی طرح قبول ہو آپ کی دعا. اور پھر دوسری یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں نامراد نہ کرنا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لینا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب صحیح طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو اب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی ہے. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو اب ہم اس پوری سورت کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت فاتحہ کے جو اسماء ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کے 15 نام ذکر کیے، بعض لوگوں نے اس کے 20 نام ذکر کیے. تو سورہ فاتحہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو وافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو شفا بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اس کو نور بھی کہتے ہیں، اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، اس کو تعلیم المسألہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ التفویض بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں.
اور پھر اسی سورت کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوئی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت الحمد کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اسے سورت السبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی۔ تو پھر دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورت الکنز، سورت الوافیہ اور سورت الکافیہ کہتے ہیں۔ پھر شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس کو سورت الشفا اور شافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورت الدعا، سورت تعلیم، السؤال اور المناجات اور التخویض بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو تفصیل معلوم کرنا ہو تو تفسیر خازن میں اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 12 پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اسی طرح مدارک میں آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کے صفحہ نمبر 15 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رول معانی کی تفسیر جو ہے اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 51 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سورت میں جو ہے وہ 7 آیات ہیں اور 27 کلمے اور 140 حرف ہیں۔ اب دیکھیں کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ان 3 حرفوں سے مل کے یہ ایک کلمہ بن گیا۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ 27 کلمے ہیں اور 140 حرف ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں کوئی آیت بھی جو ہے وہ ناسخ اس میں ناسخ و منسوخ نہیں۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 3 اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو عمر بن شرحبیل صحابی جلیل، ان سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے ورقہ بن نوفل کو یہ خبر دی تو عرض کیا کہ جب یہ ندا آئے تو آپ با اطمینان نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر جب بعض دوسری روایات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں جو ہے وہ کلام فرمایا گیا۔ اس صورت میں بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح نماز میں اس صورت کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ امام اور منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، یعنی اگر آپ امام پڑھ رہا ہے تو امام کے لیے ضروری ہے پڑھنا، اس کو واجب ہے۔ اور اگر مقتدی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام کی جو قرات ہے وہ ماموم کی قرات ہوگی، کیونکہ قرات الامام لہو قرات، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں رب کائنات نے ہمیں قرآن خاموشی سے سننے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا۔ تو پھر اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے
صحیح مسلم کی کہ اذا قرأ فانصتوا، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیث میں یہی مضمون ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی۔ اگر آپ کو جنازے میں دعا نہ آتی ہو جنازے کی، تو آپ اس میں دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنازے میں آپ قرات کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، دعا کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، یعنی دعا آپ کو یاد نہیں ہے جنازے کی، تو اس کے بجائے آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے جو ہیں فضائل وہ بے شمار ہیں۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات و انجیل اور زبور میں اس کی مثل سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت کی دی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مریض کے لیے شفا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ یہ دارمی شریف کی حدیث ہے، اور اسی طرح اگلی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں وہ بھی دارمی کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں استعاذہ جو یعنی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ اب دیکھیں کہ نماز میں امام اور منفرد کے لیے سبحان اللہ سے فارغ ہو کر آہستہ آواز میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح پھر تسمیہ کا مسئلہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن پاک کی آیت ہے یہ، مگر سورہ فاتحہ اور کسی سورت کا جز نہیں، اس لیے نماز میں جار کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، فرماتے تھے۔ تو پھر تراویح میں جو ہم قرآن ختم کرتے ہیں اس میں ایک مرتبہ تو بسم اللہ جو ہے وہ جار کے ساتھ ضروری پڑ جائے تاکہ ایک آیت جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ تو پھر دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سوائے سورہ برات کے، اس میں شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور پھر سورہ نمل جو ہے اس میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے، وہاں آیت کا جز ہے، تو بلا خلاف یعنی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، اس آیت کے ساتھ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، نماز جاری میں بھی اور سری میں بھی، یعنی سرن کہنا چاہیے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہر مباح کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے مستحب ہے، لیکن ایک بات یہاں جو بہت اہم ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا ممنوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق، عبادت، خیر کی توفیق، بندوں کی ہدایت اور توجہ اللہ، اختصاص عبادت، ان چیزوں پر جو ہے وہ خصوصی ان موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔
اب دیکھیں کہ یہ سورت جو ہے یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کا بیان بھی ہے، اس کے رب ہونے کا بیان بھی ہے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا بھی بیان ہے، اس کا مخلوق کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان سب کے اعمال کی جزا دینے کا بیان بھی ہے، اور یہ بیان بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ پھر اس صورت میں دعا کے آداب کا بیان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دین حق جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اور صراط مستقیم جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یعنی یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا الہی ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے، اور صالحین متقین جو تیرے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں، جو تیری یاد میں رہنے والے لوگ ہیں، جن کی زندگیاں تیرے ذکر سے مزین ہیں، جن کی مجالس تیرے ذکر سے مزین ہیں، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا کر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ احب الصالحین ولست منہم عسى ان انال بہم الشفاء، کہ میں جو ہے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی شفاعت مل جائے۔ تو وہ لوگ تو اپنی تواضع کی وجہ سے کہتے تھے، لیکن ہمارا حال حقیقت میں یہی ہے کہ ہم تو صرف نیک لوگوں سے محبت ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک آدمی کی صحبت اختیار کریں گے، تو اس سے آپ کو اچھائی ملے گی۔ جس طرح آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک خوشبو یا عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ خوشبو ہی اس کے کپڑوں کے ساتھ لگتی ہے، اور جب آپ ایک لوہار جو لوہے کو کوٹتا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے، یا آپ کے کپڑے جلیں گے، یا وہ پسینے کی جو بدبو ہوتی ہے وہ آپ کو آئے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اچھی صحبت جو ہوتی ہے اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اچھی صحبت ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا، تو آپ کی کوئی خامی بیان کرتا ہے، تو واقعی اگر وہ خامی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمن کے ذریعے بھی اپنی اصلاح کریں۔ یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی ان چیزوں کا تفصیلی ذکر ہے، لیکن اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم کا دروازہ ہوں، شہر ہوں، اور علی رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، انہوں نے کہا کہ ہم رب کائنات کی اس تقسیم پر راضی ہوئے کہ اس نے ہمیں تو جو ہے وہ علم کی دولت دی، اور جاہل لوگ جو ہیں ان کو مال و دولت دیا۔ تو علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں ان کا قول ہے سیدنا علی
المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن میں یہ موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں جو ہے کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ تو یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یہ فتاوی رضویہ میں یہ موجود ہے۔ تو اگر اس کے سورت کے فضائل پر مزید ہم گفتگو کرنا چاہیں تو اب دیکھیں کہ وہ جو روایت ہے مشہور حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے جواب نہیں دیا، تو جب میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ تو یہ صحیح بخاری میں کتاب فضائل القرآن میں باب فاتحۃ الکتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضائل میں روایات ہیں۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی فضائل کے بارے میں گفتگو کر لی ہے، تو اس سے جامع اور معنی اور قول کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ بھروا دوں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صورت ہم نے مکمل کر لی، اس کے مضامین پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اس کے فضائل پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اور اس کے معانی پر ہم نے تفصیل سے الحمدللہ غور کیا۔ تو اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اب اس پوری صورت کا ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے۔ اس کے 2 فوائد ہوں گے، ایک تو آپ کا وہ ریوائز ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے جس بھی صورت کو ہم ختم کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم اس کا صورت کا خلاصہ کر لیں، اور بعد میں یعنی تمام صورتوں کا خلاصہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا، تاکہ یعنی ایک آدمی جو پورے قرآن کو فوراً نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، کم از کم صورتوں کا خلاصہ اور اس کے مضامین اور اس میں جو صورت کے فضائل ہیں، اس کا جو نزول ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھائے، اس پر چلائے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے، اور ہمیں تمام ایسی چیزوں سے بچائے جو برائی کے راستے ہیں، جو دلال کے راستے ہیں، اور
ایسے لوگوں کے راستوں سے ہمیں بچائے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی بچائے جو گمراہ ہوئے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء والا راستہ دکھائیں، صالحین والا راستہ دکھائیں، شہداء والا راستہ دکھائیں، صدیقین والا راستہ دکھائیں، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیں، اور نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو ہمیں صحیح طریقے کے مطابق پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ اگر ایک آدمی بھی کوئی اچھی چیز ہمارے اس درس قرآن کی کاوش سے سیکھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں شفاعت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو جانے والے ہیں، سوائے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، کہ انسان جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے وہ جب اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے، علم نافع کے اور نیک اولاد کے۔ تو ظاہر ہے کہ آج یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم خود یہ علم سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، چونکہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو اب 3 چیزیں سکھائیں۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو سکھائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت سکھائیں، اور قرآن پڑھنا ان کو سکھائیں۔ تو ہماری اولاد اسی وقت ہمارے لیے دعا کرے گی جب ہم ان کو بھی دین کی تعلیم سکھائیں گے خود۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں، جس طرح ابھی ہم یہ علم کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو آگے پھیلائیں گے تو جب تک جتنے لوگوں کو ہم پڑھائیں گے وہ آگے اس پیغام کو جب تک پھیلاتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا اکاؤنٹ انشاءاللہ کھلا ہوا ہے اور ہمیں اجر و عظیم اس کا ملتا رہے گا، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح صدقہ جاریہ ہے، کوئی کسی کے لیے آپ پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، کھانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، اسکول کا بندوبست کر دیتے ہیں، اسپتال کا بندوبست کر دیتے ہیں، علاج کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ یہی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آنکھ بند کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہماری بڑی بڑی توقعات ہوتی ہیں، بڑے بڑے فخر ہوتے ہیں، بڑے بڑی یعنی ہمارے دعوے ہوتے ہیں، وہ سارے ایک دم جب روح پرواز کرتی ہے جسم سے تو سب وہی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی حقیقی معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ابھی تو ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس نیام انتبہوا اذا ماتوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن جب وہ مریں گے تو اس وقت وہ جاگیں گے، اس وقت ان کو ہوش آئے گی، لیکن اس وقت گزر جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرصت کے یہ لمحات عطا کیے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ اس چیز کو ذرا اگر آج سے شروع کر دیں کہ ہر روز ہم نے 1-2 آیات تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ باوضو ہو کر، مخلص ہو کر، اپنے دل سے تمام خیالات نکال کے اس کتاب کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر جو لطف اور جو آپ کو ٹیسٹ نصیب ہوگی، جو لذت آپ کو نصیب ہوگی، وہ آپ دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جائیں گے، اور پھر جو اللہ کا یعنی ایک خاص سکینت اور اطمینان آپ کے دلوں پر نازل ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا نور آپ کے دلوں میں ڈالیں گے، اور اس کتاب کے ذریعے ہم ہدایت بھی عطا کریں گے اور شفا بھی دیں گے اور ہدایت بھی دیں گے، اور ہمارے ایمان میں بھی مزید بہتری اور پختگی آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تلاوت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آپ جو اس درس قرآن کی مجلس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ
کی ساری دنیاوی اور دینی مشکلات کو آسان فرمائیں، آپ کی روحانی مناظر کو آسان فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت آپ کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں موزن فرمائیں، اور تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائیں، اور ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرو گے تو تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے، ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج پھر سے ہمیں اپنا رشتہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کے نور کو پھیلانے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنا رشتہ قرآن و سنت سے جوڑ لیا، اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ناکام نہیں کر سکتی۔ پھر کامیابیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قدم چومیں گی، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں مثالیں قائم کی کہ جن کی آج بھی غیر مسلم ان کی مثالیں دیتے ہیں، تو آج بھی اگر اسلام کے ان احکامات پر عمل کیا جائے تو مسلمان اسی طرح عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔